جی السلام علیکم ناظرین، اون شرازی آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ہم خصوصی گلگت بلتستان الیکشن 2020 کے حوالے سے جو ہے ایک کوریج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور مختلف شخصیات سے گلگت بلتستان میں موجود ہم بات کر رہے ہیں، ان سے الیکشن کے متعلق پوچھ رہے ہیں اور آنے والا الیکشن کتنا پرامن ہوگا، کس انداز میں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا بلاول بھٹو ہوں، مریم نواز ہوں یا وزیر اعظم عمران خان ہوں، تمام لوگوں نے جو ہے وہ گلگت کا رخ کیا، اسکردو کا رخ کیا اور یہاں پہ اپنے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ آج جس شخصیت سے ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں بڑی ریلیونٹ شخصیت ہے، کچھ ایسے سوالات جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ہم معلوم کریں گے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اور چائلڈ پروٹیکشن کے، بلکہ اس سے پہلے بھی گزشتہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ تھا اس میں بھی وزیر تعمیرات تھے۔ شیخ ناصر حسین زمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ گلگت بلتستان کا یہ الیکشن پرانے الیکشنز کی طرح نظر نہیں آ رہا، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ تو پہلے کی طرح اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی جماعتیں زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، تو کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے بطور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، ایک وزیر کے، کہ تمام چیزوں کو بڑے بہترین طریقے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائع صاحب بڑی مہربانی، شکریہ کہ آپ نے گلگت بلتستان کو یہ اہمیت دے کر کہ اسلام آباد سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اس علاقے کے ساتھ لگاؤ اور اس علاقے کے ساتھ محبت اور اس علاقے کے ساتھ آپ کا خلوص کا، کہ اس علاقے کے اندر جو فعالیت جو کام ہو رہا ہے اس کو دنیا تک، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا تک پہنچانے کے لیے جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔ رہی بات الیکشن کے حوالے سے، گزشتہ الیکشن اور اس الیکشن کے درمیان میں کچھ چیزوں کا فرق تو ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فری، فیئر اور امن کے ساتھ الیکشن کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ گلگت بلتستان میں اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے وہ انشاءاللہ پر امن اور بھائی چارگی کے ساتھ اور بہترین امن کی فضا میں یہ انتخابات جو ہے وہ برگزار ہوں گے۔ زمانی صاحب ابھی تو تقریباً ایک ہفتہ موجود ہے الیکشن ڈے کو، ابھی سے کچھ جماعتوں نے الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی دھاندلی ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے، دھاندلی ہو سکتی ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوا اور اس میں جب دھاندلی کی بات ہوئی تو پھر تھرو آؤٹ ایک کمپین چلتی رہی، تو یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں بطور ایک جو ہے قائم مقام حکومت، قائم مقام حکمران گلگت بلتستان کے، آپ کس طرح اس کو دیکھیں؟ میں اس بات کو تو نہیں مانتا ہوں کہ یہ جو ابھی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو گئی، کس چیز کی ہوگی؟ ابھی تو ایک ہفتہ بقول آپ کے ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، تو دھاندلی کس چیز کی ہو گئی؟ تو اس چیز کو سامنے لائیں نا۔ ایک دھاندلی ہوگی کہہ کر اگر ان کے پاس کوئی فرشتے آ رہے ہیں، کوئی الہام آ رہا ہے، تو وہ پھر یہ بتا دیں کہ بھائی ہمیں الہام ہو رہا ہے، ہمیں فرشتے بتاتے ہیں کہ 15 تاریخ کے بعد 15 تاریخ کو آپ نے ان چیزوں میں دھاندلی آپ نے کرنی ہے، تو وہ اگر ان کو پتہ ہے تو وہ پہلے سے ہی بتا دے۔ نہیں تو اگر جو ابھی سے وہ وعدہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہے، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا ان کو ہارنے کے خطرات نظر آ رہے ہیں تو قبل از وقت وہ اپنے لیے سیو کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس لیے ہم ہار گئے کہ چونکہ دھاندلی ہوگی، سیف پیسے تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں وہ اسے تلاش کرتا ہے۔ یا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھائی کسی دوسرے ساتھی کو گرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی میں جتنا اس کے اوپر دوسری چیزیں نہیں بتا دوں گا تو وہاں سے کچھ مجھے آشیرواد نہیں مل جائیں گے، تو آشیرواد لینے کے لیے بھی یہ ایسی چیزیں کرتی ہیں۔ تو ابھی بتایا جائے کہ بھائی یہ دھاندلی کس چیز پر ہو رہی ہے۔ اچھا، بطور ایک نگران وزیر کے آپ وزراء کا آنا جو ہے گلگت بلتستان میں خاص کر کے، ایک تو چلے مریم نواز آئی یا بلاول آئے اس پہ پھر بات کرتے ہیں، وزراء کا آنا، علی امین گنڈا پور صاحب کے میں لوگوں سے ملا بھی، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک وزیر کو الیکشن کے دوران آنا چاہیے، اس طرح کے اعلان کرنے چاہیے کہ جی ہم اتنے کروڑ جتنے ووٹوں کی لیڈ سے جتائیں گے اتنے کروڑ آپ کو ملیں گے، تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ میں اپنے طرف سے ایک بات کر دوں گا، مجھے اولاً تو کسی کو بھی چاہے وہ اس وقت برسر اقتدار میں ہو، حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو،
کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. الیکشن کے دنوں میں آنے کے بعد آج تک جتنے الیکشن ہو گئے آج تک، پھر یہ سارے کہاں ہوتے ہیں؟ صرف الیکشن کے دنوں میں گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، گلگت بلتستان کے حقوق کی بھی بات ہوتی ہے، گلگت بلتستان کی مشکلات کی بھی بات ہوتی ہے، گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، گلگت بلتستان کے ٹوریزم کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی بہادری کی بھی باتیں ہوتی ہیں، گلگت بلتستان کی آزادی کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں. ساری چیزیں ان الیکشن کے 20 دنوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں یا حکومت سے باہر ہوں. تو یہ تو صرف الیکشن کے دنوں میں. تو اب اس حالت کو دیکھنے کے بعد میں کوئی احساس نہیں کرتا ہوں. سب کو آنا چاہیے، سارے انجوائے کریں گلگت بلتستان کے فضا موسم کو، وہ تھوڑے سے انجوائے کریں گے، واپس چلے جائیں گے. اور بولنا سب نے ہے واپس جا کر. کسی کو یہ یاد نہیں رہنا کہ بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کیا کچھ کر دیا. باقی رہی بات، اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ بھائی میں اپنی پارٹی کا سپورٹ کرتا ہوں، میں چونکہ پاکستانی ہوں، پاکستان میں ہونے کے حوالے سے کیا ڈون میں الیکشن ہوتے ہیں، وہ اپنے پارٹی کے کمپین کے لیے وہاں نہیں جاتے، سارے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کا تو الیکشن کمیشن کہتا ہے، الیکشن کمیشن نے کچھ لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیے. اب الیکشن کمیشن نوٹس جاری کر رہا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو مرضی آ جائے. تو یہ کیا کسی حد تک آپ کا آپس میں، کیونکہ آپ نے تو الیکشن کمیشن کی مدد کرنی ہے نا، الیکشن کروانے ہیں، تو کیا کسی حد تک آپ کے کنیکشن میں تھوڑا سا یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اتنا مربوط کنیکشن نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نوٹس لے رہا ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جی 3 دنوں کے اندر چلے جائیں، اور جو کیئر ٹیکر کے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرضی آئے. تو اس سے لوگوں میں کیا تاثر جائے گا کہ کیا آپس میں کمیونیکیشن کیا ہے؟ اب اس حوالے سے الیکشن کمشنر صاحب کے لیے، چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم اس کے کام کے حوالے سے ہم مایوس نہیں ہیں. لیکن چونکہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو بھی ہے، اس کے وجود میں آنے کے دوسرے دن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بین لگا دیا تمام چیزوں کے اوپر. ٹھیک، اب بین لگانے کے بعد اب اس کا کام ہے چیف الیکشن کمشنر کا کہ اگر کوئی پاکستان سے، ہمارے اسلام آباد سے، کہیں اور سے آ کے یہاں آ کر اس کے الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو وہ چیف منسٹر کو ریکویسٹ کرے، وہ کیبنٹ میٹنگ بلائے گا، وہ کیبنٹ میں پاس کریں گے کہ بھائی یہ مداخلت ہے، اس سے امن کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، امن کے حوالے سے یہاں پہ الیکشن کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے فری اور فیئر کرانے کے حوالے سے، ان کے آنے سے یہ مشکلات ہو رہی ہیں اور اس طرح سے ہم مشکلات میں دوچار ہو رہے ہیں. تو وہ سی ایم کو بتا دیں، سی ایم کیبنٹ میٹنگ بلائے گا اور میٹنگ میں یہ طے کریں گے. لیکن ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ میں نے نوٹسز بھیج دیا ہے. اس نے بھیجا ہے وہ نوٹسز، اب کیئر ٹیکر کیبنٹ کو تو نہیں بھیجا ہے، کیئر ٹیکر کیبنٹ کو تو نہیں دیا ہے کہ بھائی نوٹسز میں نے بھیجا ہے. اب اس نے نوٹسز بھیج دیا اور اس نوٹس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سی ایم گلگت بلتستان کو بتا دے کہ بھائی میں نے الیکشن کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر یہ کام میں نے کیا تھا، اور ان کا یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اپنا کردار ادا کریں. تو سی ایم گلگت بلتستان اپنا کردار ادا کرے گا، کیبنٹ کو بلائے گا، مقتدر اداروں کو بلائے گا، دوسرے اداروں کو بلائے گا اور ان سے مدد لے گا کہ بھائی یہ مشکلات یہاں پر ہو رہی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. زمانی صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ کتنی ویسے کیبنٹ کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں جب سے کیئر ٹیکر کیبنٹ آئی؟ اس پورے عرصے میں کیبنٹ کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے لی؟ ٹوٹلی غالباً 3 میٹنگیں ہوگی. 3 میٹنگز، اور یہ کتنے عرصے میں ہوئی؟ تقریباً 4 سے 5 مہینے کو، یعنی 4-5 مہینے میں ٹوٹل جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے اس کی 3 میٹنگز ہوئی. اور ابھی تک جو آپ کے جہاں تک نالج میں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈائریکٹلی کوئی کانفیڈنس میں نہیں لے رہے. وہ اگر سی ایم سے بات کر رہا ہے تو ہمارے معلومات میں نہیں ہے، ممکن ہے وہ سی ایم کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھتے ہوں. ٹھیک، ہاں کیبنٹ کی میٹنگ دو طریقے کی میٹنگیں ہوتی ہے. ایک میٹنگ ہوتی ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر مسائل جو اداروں کے اندر جو ہیں وہ اپائنٹمنٹ ہو، ٹرانسفریاں ہو، کسی اور ڈیولپمنٹ کا کام ہو، کسی جو اس کے لیے کیبنٹ کی یا کچھ سمریاں جو ہیں وہ اس کے لیے کیبنٹ میٹنگ. اس کے علاوہ سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ کیبنٹ میٹنگ نہیں کہلائی جاتی. کیبنٹ میٹنگ تو وہ باقاعدہ طور وہ آپس میں مشورہ ہوتا ہے، وہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے سی ایم صاحب کے ساتھ تو ہم بیٹھتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی بیٹھتے ہیں. اس میں کہ سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہو، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر مشکلات یہ ہے کہ بھائی جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، جن پارٹیوں کے سربراہان یہاں پر آ کر اپنی پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میری پارٹی یہ دے دے گی، میری پارٹی یہ کرے گی. کیا آج تک گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو گئے ہیں،
کیا یہ ساری پارٹیاں برسر اقتدار نہیں آئی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بھئی جو پارٹیاں کولیشن میں آ گئی ہیں، چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہوں، کیا وہ پہلے اقتدار میں نہیں آئی ہیں؟ کیا وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، کیا پہلے انہوں نے گلگت بلتستان کے اس اقتدار کا مزہ نہیں چکھا ہے؟ انہوں نے اپنے ان 5 سالہ دور میں، اپنے اس 10 سال کے ٹینیور میں جتنا عرصہ انہوں نے گزارا، اس عرصے میں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے لیے، گلگت بلتستان کے مشکلات کے لیے کیا کچھ کر دیا؟ آج گلگت بلتستان اتنا مالا مال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ایسی گلگت بلتستان کے ہر سائڈ سے دریا بہ رہا ہے اس وقت. ہم بالکل دنیا میں چاند ایسے شہر ہیں جو اتنے خوبصورت ہے اور ہم اس کو کور بھی کر رہے تھے. اندر لمبا ترین گلیشیر ہمارے پاس ہے. آپ اب پوری صورتحال آپ کی نظر میں ہے، لیکن مجھے اس سے کچھ جو ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے انڈر ہے، آر اوز کے انڈر ہے. جو اگر ہم کہیں تو جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے وہ ایک سائڈ پہ بالکل غیر فعال ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اس تمام حوالے سے، اور آپ کو آپ کی حد تک یعنی منسٹرز کو کوئی لوپ میں ابھی تک اس حوالے سے نہیں لیا گیا. اگر سی ایم صاحب کو لیا گیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی طور پہ لیا گیا ہے. یہی کہانی ہے اس وقت تک. اچھا، اب ایک اور چیز، وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو پروویژنل صوبہ جو ہے اس کا دیں گے. تو کتنا امپورٹنٹ یہ اعلان تھا اور اس اعلان سے کتنا جو ہے گلگت بلتستان کی جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ملنا ہے یا صوبہ میں باقاعدہ بنایا جائے، کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اعلان؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ الحمدللہ شکر کہ بالآخرہ ہمارے پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے تسلیم کر دیا کہ میں پاکستانی ہوں. یہ تسلیم کر دیا پہلی بار کہ بھائی میں پاکستانی ہوں، جبکہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان ہوں. پاکستان میرا ملک ہے اور میں پاکستانی ہوں، میری شناخت پاکستانی ہے اور میں نے جینا مرنا مجھے اسی پاکستان اسی ملک کے ساتھ ہے. تو پہلی بار ایک پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کو صوبہ دے رہا ہوں، چاہے وہ عارضی ہو، چاہے مستقل ہو، چاہے وہ پروویژنل ہو، جیسا بھی ہو صوبہ دے دیا. لیکن امید یہ ہے کہ یہ صوبہ دے دیں، صوبہ بنا لے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی درینہ خواہش ہے کہ ہمیں اس پاکستان کے اندر وہ آئینی حیثیت ہمیں دی جائے جو دوسرے جو پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسا نقص ہے جس کی اصل میں تھوڑا سا اقوام متحدہ کے معاملات اور اس طرح کے کچھ قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہیں؟ اقوام متحدہ کے آئینی پیچیدگیاں کشمیر میں بھی ہیں، اقوام متحدہ کی پیچیدگیاں جو ہے وہ جموں کشمیر میں بھی ہیں. انڈیا آ کر جیسا کشمیر کے اندر آ کر اس کی پوری سٹیٹس کو ہٹا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی معاملات نہیں چل رہے ہیں. تو کیا پاکستان گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دے دے تو اور کیا ہوگا؟ چلیں جی، اس طرف قدم تو اٹھا ہے اور امید ہے کہ آگے چیزیں بہتر انداز میں چلیں گی. اب جاتے جاتے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ الیکشن جی پرامن ہوگا، لیکن پرامن الیکشن ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن الیکشن کروانے میں آپ کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. تو آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں؟ کوئی کیبنٹ کو باقاعدہ طور پہ بریفنگ نہیں دی گئی کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ بریفنگ دی جاتی کہ ہم نے میڈیا کو بریفنگ دی گئی کہ اتنے 1234 پولنگ اسٹیشن بنا دیے، اتنے ووٹرز اس طرح ہم پورا کریں گے. تو ابھی تک کیبنٹ کو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کوئی بریفنگ نہیں دی گئی کہ ہم الیکشن کس انداز میں کروا رہے ہیں، کتنے اساس پولنگ اسٹیشنز ہیں، کتنے نہیں ہیں، کسی حوالے سے اعتماد میں نہیں کیا. نہیں، ابھی تک تو ایک ہفتہ ہے، ممکن ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کل بیٹھے اگر وہ میڈیا کو 3-4 دن پہلے یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پہلے وہ کیبنٹ کو بتاتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کو بتاتے اور پوری تفصیلات؟ اور کیا انہیں 2-3 آپ کے خیال میں 2-3 میٹنگز یا 2-3 بریفنگز کیبنٹ کو نہیں دینی چاہیے تھی؟ وہ تو دیکھیں 2-3 کی جگہ پر اگر وہ 5-6 میٹنگ دے دے تو کیا اس کے اوپر کوئی کفارہ آ جاتا؟ کفارہ نہیں آتا. وہ پہلے سے وہ کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا، کیبنٹ کے ساتھ کیبنٹ کو اعتماد میں لیتا، ان کو بتا دیتا کہ بھائی میں یہاں پر یہ ہوں، فلاں پولنگ اسٹیشن وہاں پر جو وہ مشکلات ہیں، فلاں پولنگ اسٹیشن میں مجھے مشکلات نہیں، یہ چیزیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ممکن ہے ابھی ٹائم ہے، ہفتہ 10 دن باقی ہیں،
تو ممکن ہے اسی لیے بیٹھا ہوں چیف الیکشن کمشنر، چونکہ ہفتہ رہ گیا تو 5 دن رہ گیا تو میں کیبنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس کے ساتھ پھر آگے پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا چیزیں، مطلب 2 دن پہلے تو بیلٹ پیپر پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارا وہ مطلب ایک تو مکمل ہفتہ پہلے تو ہو جاتا ہے تقریباً، اب تک وہ سارا کچھ ہو گیا، پولنگ بوتھ سے لے کے پولنگ سٹیشنز اور وہ تمام چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد کس انداز میں نوٹسز ہو گئے اور بڑے بڑے لوگوں کو نوٹس ہوئے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لینا چاہیے تھا اعتماد میں بڑے نوٹس کرنے سے پہلے؟ کسی پارٹی کو 41 نوٹس ہو رہے ہیں، کسی کو 34 نوٹس ہو رہے ہیں، تو آیا یہ صرف آپ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا کام تھا، اس نے کر دیا، یا کم از کم کیبنٹ کو آن بورڈ تو رکھنا؟ یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی کہ بھائی یہاں پر اگر کوئی ایسا لیڈر آ رہا ہے کہ جس سے گلگت بلتستان کے انتخابات کے اندر اثر انداز ہو کر خطرات سے دوچار ہونے کے امکانات اس کو جب نظر آ رہے تھے، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سی ایم کو بتا دیتا، اور سی ایم جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ کرتا، وہاں پر چیف الیکشن کمشنر آ جاتا. ابھی اس نے کسی کو 40 نہیں بلکہ 140 اگر اس نے نوٹسز کر دیا ہے، 10 نوٹسز کر دیا، 4 نوٹسز کر دیا ہے کہ کل خدا نخواستہ اگر اس نوٹسز کے بعد ان کی طرف سے کوئی وائلیشن کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہے، کیونکہ اس کی کیبنٹ کے ساتھ یہ طے نہیں ہوا کہ بھائی میں ان کو نوٹس دے رہا ہوں، میں نے نوٹس دیا ہے اور الیکشن کے آگے یہ مشکلات آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان رکاوٹوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کیوں خود کو دلدل کے اندر پھنسا دیں گے. ہاں یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا کوئی معاملہ آ جائے، جہاں کہیں کوئی مشکلات آ جائے، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد آ جاتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. تو اس بار کیا لگتا ہے آپ کو بطور سٹنگ چیف ایک منسٹر کے طور پہ کہ اس بار گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ کوئی، مطلب میں پارٹی نہیں پوچھ رہا کیونکہ آپ سیاست کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، کلوشن گورنمنٹ بنے گی یا کسی پارٹی کو کوئی مطلب اس طرح کا اتنا ایک مینڈیٹ مل جائے گا کہ وہ حکومت بنا لے گی؟ میں اس چیز پر میں چونکہ کسی پارٹی کے ساتھ میں منسلک نہیں ہوں اور نہ میں سیاست سے اتنا زیادہ تعلق رکھتا ہوں، میں سوشل فیکٹر پہ کام کرنے والا آدمی ہوں. تو نہیں ماشاءاللہ آپ کے اسپتال کے حوالے سے اور دیگر چیزیں تو یہاں پہ بڑی مقبول ہے. تو جی یہ ناصر حسین زمانی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بڑی کھل کے انہوں نے بات کی، اور یہ چیز میرے لیے بھی بڑی اگر آپ کہیں ایک قابل کنسرن اور اہم چیز تھی کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کس انداز میں سولو فلائٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے تو نہیں کرنے چاہیے، الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے، لیکن کم از کم جو کیبنٹ ہے جہاں سے آپ نے مختلف چیزوں کو آپ نے بریف بھی کرنا ہوتا ہے، ان سے رائے بھی لینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی لیے کسی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہوتے، وہ سارے اس طرح کی کیئر ٹیکر کیبنٹ ہوتی ہے کہ ان کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہوتا، تو زیادہ بہتر انداز میں مؤثر انداز میں کام ہو سکتا ہے. جی ناظرین، بالکل اس سے پہلے آپ نے گلگت بلتستان کے کیئر ٹیکر وزیر جو ہیں ان کا انٹرویو سنا. اب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گلگت بازار میں اس وقت موجود ہیں اور عام لوگوں سے ذرا پوچھتے ہیں رائے کیا ہے، کون جیت رہا ہے، شیر جو ہے وہ داڑے گا، بلہ چھکا مارے گا یا تیر جا کے نشانے پہ ٹکرائے گا. تو یہ ہم عام لوگوں سے پوچھتے ہیں، ووٹر سے پوچھتے ہیں. گلگت کے مین بازار میں اس وقت کھڑے ہیں، ہم آپ کو لے چلتے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں کہ اس وقت گلگت ایک مین بازار میں لوگوں کی سوچ کیا ہے، کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. ذرا رینڈملی چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، کس کو ووٹ دے رہے ہیں اس بار؟ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو دیں گے. جماعت اسلامی کو ووٹ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ جی. آپ ادھر آئیے، آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو، بلے کو ووٹ دے رہے جی ہیں؟ کیوں؟ بس پسند ہے. پسند ہے اس لیے. چلیں جی، یہ بلے کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ کا پوچھے ووٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ؟ پنجاب سے آئے ہیں. آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے، آپ بھی پنجاب سے آئے ہیں. آپ کا ووٹ ہے؟ یس سر، میرا ووٹ ہے. کس کو ووٹ دیں گے؟ میں خان صاحب کو. کیوں؟ خان صاحب کے ساتھ ہماری محبت ہے. خان سچا اور ایک ایماندار لیڈر ہے. سچا اور ایماندار لیڈر ہے اس لیے. یس. چلیں جی، میں شیر کو ووٹ دے رہا ہوں. شیر کو ووٹ. میں شیر شیر ہے اس لیے شیر کو. تو شیر ہی ہوتا ہے سر. اچھا، تو آج کل تو میاں صاحب پہ بڑے الزام لگ رہے ہیں.
नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। ये तो सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, चलें जी, सियासत में कुछ भी हो सकता है। आपका वोट है? जी सर। किसको वोट दे रहे हैं? मैं पीटीआई को। पीटीआई को वोट क्यों दे रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि वो एक सच्चा लीडर है ना, वो काम के लिए कुछ करना चाहता है, इस वजह कौम से। के बारे में सोचता हाँ, है, जो गरीबों के बारे में सोचे, कौम के भलाई करे, हम उसके साथ हैं। अच्छा जी, चलें जी, इधर चलते हैं। आप जरा हमें बताइए ना, आपका वोट नहीं, आपका वोट है, किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों वोट देंगे? क्योंकि वो जो है करप्शन का खात्मे के लिए बहुत सारे काम इकदाम उठा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में होगी करप्शन खत्म? हाँ इंशाल्लाह होगी, हम उनके साथ हैं। होगी या खत्म? हो तो नहीं रही, कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, कोशिश कर रहे हैं, आगे चलते हैं, जरा आम लोगों से पूछते हैं, जरा एक ताजर की क्या सोच है, इस बार वोट किसको दे रहे हैं जी? हमारा वोट इधर नहीं है मेरे पास। इधर वोट नहीं है। यहाँ पे आपके किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे वोट है? फारूक आपका है? आपका वोट यहाँ पे है, किसको वोट देंगे? हमारा वोट नून को है सर। क्यों नून लीग को? नून वालों ने काम सही किया है सारे दफा, गिली बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे किए हैं। अच्छा जी सर। तो नून पे तो इल्जाम शिल्जाम भी लग रहे हैं, फिर भी नून को ही वोट देंगे? जी जी सर, हमारा रुझान सर इस दफा नून को है। आज से पहले कभी हमने नून को नहीं दिए, लेकिन सबसे मेन हमारे रोड हैं, अस्पताल है, तालीमी इदारे हैं, ये नून वालों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, इसलिए हमारा वोट नून को है। जी, आपका वोट यहाँ पे है जी। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को क्यों वोट देंगे? जरा इधर बाहर आए ना, जरा खरीदारी करने देना लोगों को, हम उन्हें तंग नहीं करते। आप हमें बताएं, आप क्यों नून लीग को वोट देंगे? इसलिए देंगे कि ये तरक्याती काम सही हुआ है। तरक्याती काम सही हुआ है, तब्दीली नहीं चाहते आप? गिलगित बल्तिस्तान गोलियां मारो यार, कौन सी तब्दीली है? महंगाई का तूफान आ गया है। महंगाई का तूफान आ गया, नून लीग को वोट देंगे। आपका वोट यहाँ पे है? जी जी, किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग। नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं? बस ये तरक्याती काम देखो, सस्ते चीज़ और मेडलिंग देखो, रोड सिस्टम सारा, हॉस्पिटल, जितना भी फैसिलिटीज उसने दिया है, सब कुछ नून लीग ने दिया है। नून लीग ने दिया है, तो नून लीग की क़यादत पे तो इल्जाम लग रहे हैं करप्शन के। इल्ज़ाम तो वैसे लग गए हैं सर, अब इल्ज़ाम तो लगाते रहते हैं, और कोई मसला नहीं है। चले, पक्का वोट शेर दा? साबित हो गया ना, शेर दा वोट? शेर दा। पक्का वोट है? पक्का। चलें जी, यहाँ शेर पे वोट ठप्पा लग रहा है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट है आपका? जी। वोट है? हाँ। किसको दे रहे हैं? बस जब मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, जब कोई सोचा तो होगा, गवर्नमेंट मुलाजिम भी फिलहाल तो आपका हक राय देगा ना जी। कोई पार्टी अच्छी लगती होगी, कोई बुरी लगती होगी। नहीं, बस अभी फिलहाल हमने सोचा नहीं है, बाद में। अच्छा, ऐसे भी वोटर मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। चलो मजीद पूछते हैं, इधर आए और मजीद जानते हैं। गिलगित के मेन बाजार में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वोट कास्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं? भाई चले जी, ऐसे वोटर भी हैं जो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। आप तो बात सुने, वोट कास्ट कर रहे हैं? जी जी, किसको देंगे वोट? सोच रहे हैं अभी। शेर, बल्ला, तीर, बड़ी जनाब कैंपेनें हो रही हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि देखते हैं किसको, अभी टाइम है। अभी टाइम है? अभी नहीं सोचा? नहीं सोचा अभी तक। अभी नहीं सोचा, अभी टाइम है। जरा हम ना उस साइड पे चलते हैं और आपको उस साइड से भी आम आवाम की राय आपको बताते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किसको वोट दे रहे हैं? ठप्पा लगेगा, बल्ले पे लगेगा, या तीर पे लगेगा, या फिर शेर दाड़ेगा? हमें बताएं, वोट इस बार कास्ट कर रहे हैं? जी। किसको दे रहे हैं वोट? शेर को दे रहे हैं। शेर को क्यों वोट दे रहे हैं? वो उसने तरक्याती काम जो है कि गिलगित में बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम किया हुआ है। अच्छा, तो तब्दीली को नहीं आजमाना है? नहीं, तब्दीली को आजमा चुके हैं, पहले भी आजमा चुके हैं। तो जो महंगाई तो आप देख रहे हैं मुल्क में, महंगाई की बहरान, तो उसकी वजह से हम शेर को ही दे रहे हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो महंगाई आई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद, वो यहाँ पे भी गिलगित में भी लोगों के ज़हन में है। आप ये बताएं, आपका वोट बना हुआ है? जी जी, बना हुआ है। अच्छा, यहीं पे है, तो किसको वोट दे रहे हैं? ये हफीजुर रहमान मुस्लिम लीग नून को। नून लीग को, शेर को वोट दे रहे हैं। क्यों शेर को वोट दे रहे हैं? उसने जो है अपने 5 साल दौर में बहुत अच्छे काम किए, तरक्याती काम किए, रोड आपके सामने हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह। तो एक बार पीटीआई को नहीं आजमाना? इधर तो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तहरीक इंसाफ ने तो 2.5 साल में अपना जो है पाकिस्तान में जो तब्दीली लाई है, उससे तो हम तंग हैं। अच्छा, तंग? लोकल टमाटर 180 रुपये का मिल रहा है अभी, जबकि आम टाइम पे वो जो है 50 रुपये का मिलता था। अभी 180 रुपये का लोकल टमाटर है, तो क्या तब्दीली है?
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تحریک انصاف کو آل دو کہ ابھی گلگت میں حکمرانی نہیں ملی، لیکن پاکستان میں جو مرکزی جماعت آئی، مرکز میں اقتدار میں آئی، تو مہنگائی جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشن پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ کا ووٹ یہاں پہ ہے، جی کس کو ووٹ دیں گے؟ نون کو، کیوں؟ کیونکہ نون نے کام کیا یہاں پہ، تحریک انصاف نے وہ کام نہیں کیا جو مہندی تھے ہمیں۔ اچھا تو پکا ٹھپا شہر تھے؟ جی شہر تھے ٹھپا۔ تو ہمیشہ شہر تھے یا چینج بھی ہوئے گا؟ نہیں شہر پہ ہی ہوگا، شہر پہ ہی ٹھپا۔ آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ ابھی ہم ایک رینڈملی طور پہ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے اور کس کس کو ووٹ دیا جا رہا ہے۔ سر تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، ہمیں بتائیے گا ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ ووٹ کا فی الحال سوچا نہیں ہے سر، ابھی تو 4-5 دن رہ گئے۔ یہ ساری وفاقی پارٹیاں ہیں، گلگت کے ساتھ کوئی کچھ خاص نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا یہ پہلے آپ شخص ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، باقی ہمیں یہ کہا کسی نے کہا پی ٹی آئی کو، کسی نے کہا نون لیگ کو۔ نہیں ہمیں آئینی حقوق چاہیے، وہ کوئی بھی نہیں دے رہا ہے، سب ٹر کھا رہے ہیں۔ UN قرارداد کے مطابق آپ کو حق ملے گا، UN قرارداد کے مطابق، UN قرارداد میں تو یہ علاقہ سارا ڈسپیوٹڈ ہے، کس طرح دیں گے؟ وہ کوئی ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ الیکشن کے دنوں میں یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے، آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، الیکشن ہو گیا، فارغ اپنے اپنے مراحت سب نے لی، غائب ہو گئے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں کافی گہما گہمی تو نظر آ رہی ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، بڑے جھنڈے شنڈے تمام پارٹیوں کے لگے ہوئے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ ہم رینڈملی لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے، تو بات تو سنیں، ہمیں یہ بتائیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ PPQ کس کو؟ PPP پیپل پارٹی کو۔ کیوں دے رہے ہیں؟ بس دے رہے ہیں، مرضی کی بات ہے، بس دے رہے ہیں، مرضی کی بات ہے۔ یہ بات بڑی اچھی بات ہے، اور ووٹ کا حق ہوتا ہی مرضی کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت کا مرکزی جو بازار ہے اس میں ابھی رش کافی ہے۔ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ نون کو، کیوں؟ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں؟ کیا ظلم ہوا ہے؟ ظلم بیچارہ اندر باہر چھوڑ کر کے پھنسا کیا ہے۔ اچھا وہ خود نہیں گئے؟ نہیں اس کو خود نہیں گئے بھائی؟ بہت زبردست بندہ ہے نواز شریف، زبردست بندہ ہے، ووٹ شیئر تھا۔ ووٹ چلے ادھر آئے نا سر، ہمیں بتائیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ میں PMLN کو۔ کیوں؟ کیونکہ PMLN نے جو وعدے کیے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے سارے پورے کیے ہیں۔ انہوں نے 40 ارب کا سکردو روڈ بنایا، MRI مشین آئی ہے ہمارے گلگت بلتستان میں، اس کے علاوہ ہمارے یہ روڈز دیکھو موٹر وے کی طرح بن گئے ہیں، آپ کے ہارٹ ہاسپٹل بن گئی، کینسر ہاسپٹل بن گئی۔ تو وہ جو کرپشن والا منترا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی کرپشن نہیں ہو گئی۔ کرپشن ہو گئی تو ڈالر 90 روپے کا نہیں آتا، اس کے بعد تیل آپ کو 62 روپے کا نہیں ملتا، چینی آپ کو 52 روپے کی نہیں ملتی۔ آپ نے ذہن پہلے سے بنایا ہوا تھا نون لیگ کو ووٹ دینے کا، یہ مریم نواز کے آنے کے بعد بنا؟ نہیں پہلے سے میں نظریاتی نون لیگ سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ نون لیگ سے نظریاتی ووٹر ہیں جی۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، گلگت کے مین بازار میں ہم موجود ہیں، اور وہ جناب لوگوں سے ہم پوچھ رہے ہیں اکا دکا، ذرا دیہڑی دار مزدور سے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تو ایک دیہڑی دار مزدور کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور 1 منٹ کے لیے ہم انہیں روکیں گے۔ سر صرف 1 منٹ ہمیں بتائیے گا ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ ووٹ یار کیا پتہ ہے کس کو دے رہے ہیں؟ میں چترا سے، ہمارا ووٹ ہی نہیں ہے۔ ووٹ نہیں اگر ہو تو کون سی پارٹی کو دیں گے؟ دیں گے بس اپنے مرضی سے دیں گے، جس کو دل اب بھی مرضی سے دیں گے، ٹھیک ہے آپ لے جائیں، کافی وزن آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے گلگت کے اندر کی صورتحال آپ نے دیکھ لی۔ سر ووٹ کسے دیں گے؟ ووٹ پیپل پارٹی۔ کیوں؟ بس یہ ہمارا پرانی پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ یہ پرانی پارٹی ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے گلگت بازار میں۔ آپ نے دیکھا ذرا کوئی اسپیسیفک اگر کہیں کہ کسی ایک پارٹی کو یہاں پہ میجورٹی مل رہی ہے تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہے۔ نون لیگ کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ جناب کیونکہ اس پارٹی نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ PTI کے حوالے سے رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ جناب
PTI करप्शन को ख़त्म करेगी और उसको चांस मिलना चाहिए GB में। और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये राय पुरानी जमात है, लेकिन जाते जाते ये बात ज़रूर कह दूँ कि मरकज़ी हुकूमत की जो महंगाई मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इजाफा हुआ है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान भी अक्सर नोटिस लेते रहते हैं, उसका इम्पेक्ट GB के इलेक्शन पे ज़रूर पड़ रहा है, गिलगित के इलेक्शन पे ज़रूर पड़ा है। और लोग महंगाई की वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ को चांस नहीं देने का कह रहे हैं कि महंगाई पहले मरकज़ में उनकी हुकूमत की वजह से बढ़ी है। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।